بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں۔ راہ گزر ہے یہ کوئی بستی نہیں، جائے عیش و عشرت اور مستی نہیں۔ محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، دنیاوی سفر کا بارہا ہم نے تجربہ کیا ہے کہ سفر شروع کرنے سے تیاری کرتے ہیں، بغیر تیاری کے سفر ادھورا اور ناقص ہو جاتا ہے، بے مقصد ہو جاتا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے ہم دنیاوی سفر کے آغاز کرنے سے پہلے اپنی ضرورتوں کو پورا کر لیتے ہیں، اور دنیا میں آنے کے بعد ہم نے سفر شروع کر دیا ہے۔ سفر شروع کرنے والے نہیں ہیں، دنیاوی سفر کو تو شروع کرنا پڑتا ہے تب جا کر وہ شروع ہوتا ہے، لیکن اخروی سفر اور آخرت کا سفر یہ برقرار ہے۔ دنیاوی زندگی جیسے ہی شروع ہو جاتی ہے انسان کی، تو یہ سفر بھی شروع ہو جاتا ہے۔ تو عقل مند ہے وہ انسان جو اس سفر کا آغاز کرتے ہی اس کی تمام تر تیاریاں پوری کر لے، اور وہ تیاری ہے رب چاہی زندگی گزار لینا۔ اور رب چاہی زندگی گزارنے کے لیے انسان کو قربانی تو ضرور دینی پڑتی ہے، بغیر قربانیوں کے رب چاہی زندگی گزر ہی نہیں سکتی۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان کچھ بھی قربانی نہ دے اور وہ اللہ کا ولی ہو جائے، وہ اللہ کا دوست ہو جائے، وہ اللہ کا قریبی اور نزدیکی ہو جائے۔ خدا کی قسم ایسا نہ تو کل ہوا ہے، نہ آج ہوا ہے، نہ آئندہ ہوگا۔ اللہ کا قریبی بننے کے لیے، اللہ کا دوست بننے کے لیے قربانی ضرور بھی ضرور دینی پڑتی ہے، تب جا کر اللہ رب العزت کی دوستی حاصل ہو جاتی ہے۔ اور قربانی کیسی؟ قربانی یہ کہ اپنی زندگی کے تقاضوں کو قربان کر دیا جائے اللہ کے تقاضوں پر، رسول اللہ کے تقاضوں پر، اللہ کی کتابوں کے تقاضے پر۔ یہ ہے قربانی۔ نفس چاہی زندگی نہ گزار کر، من چاہی زندگی نہ گزار کر، اولاد چاہی زندگی نہ گزار کر، معاشرتی زندگی نہ گزار کر، معاشرت چاہی زندگی نہ گزار کر، باپ چاہی زندگی نہ گزار کر، کون سی زندگی گزاری جائے؟ رب چاہی زندگی گزاری جائے۔ اگر معاشرتی زندگی گزارنے پر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو تو سارا معاشرہ اگر ناراض ہو جائے تو کوئی بات نہیں، رب ناراض نہ ہو۔ اولاد چاہی زندگی نہ گزار کر اللہ کی چاہت والی زندگی گزار دی جائے۔ اولاد ناراض ہوتی ہے، ہونے دیجئے۔ باپ چاہی زندگی نہ گزار کر، کیونکہ باپ نافرمانی کا حکم کر رہا ہے، اور یاد رکھیے باپ کو اف تک کہنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے، لیکن باپ اگر گناہ کے کام کی اجازت دیتا ہے، گناہ کرنے کو کہتا ہے، نافرمانی کو کہتا ہے، ایسے باپ کا کہا بالکل بھی نہیں مانا جائے گا۔ اس سلسلے میں یہ شریعت مقدسہ کہتی ہے باپ ہمارے سر آنکھوں پر، باپ کو اف تک بھی نہیں کہہ سکتے، اوہ بھی نہیں کر سکتے، لیکن اگر نافرمانی کا حکم کرے گا تو باپ کی چاہت والی زندگی نہیں گزاری جائے گی۔ اسی لیے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر یہ ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن کامل نہیں بن سکتا جب تک کہ میں سب سے زیادہ اس کو محبوب نہ ہو جاؤں۔ والد سے بھی زیادہ محبت حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔
اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبت حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تمام انسانوں سے زیادہ محبت حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اسی لیے تو حبیب مصطفیٰ کو کہا جا رہا ہے، اے نبی اپنے امتیوں کو یہ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کی دوستی خریدنا چاہتے ہو، اللہ کو اپنا دوست بنانا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ یہ سنت کے راستے اللہ سے ملانے والے ہیں۔ تو دوستوں میں کہنا چاہ رہا تھا کہ اللہ کا دوست بننے کے لیے قربانی تو دینی ہی پڑتی ہے، بغیر قربانی کے کوئی اللہ کا دوست نہ تو کل ہوا ہے، نہ آج ہوا ہے، نہ آئندہ ہوگا۔ بغیر قربانی کے اللہ کی دوستی نہیں ملتی ہے۔ ارے اس نے تو انبیاء اکرام علیہ السلام سے امتحان لیا ہے، ان سے قربانیاں لی ہے، اور وہ اپنی قربانیوں میں کامیاب بھی نکلے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے، اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل ثم الامثل، سب سے زیادہ سخت امتحان روئے زمین پر اگر کسی کا لیا گیا ہے تو وہ ذات ہے انبیاء اکرام علیہم السلام کی۔ سب سے زیادہ سخت امتحان لیا جاتا ہے، پھر ان کی زندگی کے جو جتنا قریب ہوگا اتنی ہی قربانی اس کو دینی پڑے گی۔ ارے اللہ کی دوستی لینے چلے ہو، اللہ کو اپنا دوست بنانے چلے ہو تو پھر تمہاری زندگی کا امتحان بھی لیا جائے گا۔ ایسے ہی نہیں کہ بغیر امتحان کے اللہ تمہیں پاس کر دے گا۔ جتنا اللہ کا متقی اور پرہیزگار ہوگا اتنا ہی اس کا امتحان لیا جائے گا۔ آنے والا مہینہ قربانی کا مہینہ ہے، یہ ہمیں وقت یاد دلاتا ہے۔ کون سا وقت؟ قربانی کا وقت یاد دلاتا ہے۔ ہر چیز کی قربانی انسانوں کو دینی پڑتی ہے، تب جا کر اللہ کی دوستی ملتی ہے۔ خلیل اللہ علیہ السلام نے قربانی دی ہے، کیسی کیسی قربانی دی ہے۔ ارے گھر کو کون چھوڑ سکتا ہے؟ اگر خدا نہ خواستہ کسی کو گھر سے نکال دیا جائے تو اس پر کیسی زندگی گزرے گی، اس کو کیسا لگے گا؟ گھر چھوڑنا کسی کو پسند نہیں ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام اللہ کی محبت کی خاطر اپنا گھر بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اور کیسے کے گھر پیدا ہوئے ہیں؟ باپ بت بنانے والا، بتوں کو بیچنے والا، باپ کو نصیحت کرتے ہیں، اے ابا جان مجھے وہ علم دیا گیا ہے جو آپ کو نہیں دیا گیا ہے، فاتبعنی اہدک صراطا سویا، آپ میری سیدھے راستے کی اتباع فرما لیجئے۔ لیکن باپ کہتا ہے تجھے سنگسار کر دوں گا، پتھر مار مار کر ہلاک کر دوں گا، جا چلا جا میرے گھر کے چھوڑ کر۔ جوانی